اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس وقت پارہ 11 کے آخری ربع کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں کراچی سے علی احمد۔ خدا کا شکر ہے کہ میں نے اس ربع کی تلاوت کر لی ہے۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ آپ پارہ نمبر 11 کے آخری ربع جو ثلث کے بعد شروع ہوتا ہے اس کی آیات کو اپنے سامنے رکھیں اور اس ترجمے کو سنیں۔ انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کافی آیات کا ترجمہ، اور انشاءاللہ اگر اس کو آپ نے جاری رکھا تو آپ انشاءاللہ قرآنی آیات کا ترجمہ خود کر سکیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ ان کفار کے سامنے نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تمہارے لیے میرا قیام اور آیات الہیہ کا یاد دلانا سخت ہے تو میرا اعتماد اللہ پر ہے، تم بھی اپنا ارادہ پختہ کر لو اور اپنے شریکوں کو بلا لو، اور تمہاری کوئی بات تمہارے اوپر مخفی بھی نہ رہے، پھر جو جی چاہے کرو اور مجھے کسی طرح کی مہلت نہ دو۔ پھر اگر تم انحراف کرو گے تو میں تم سے کوئی اجر بھی نہیں چاہتا، میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمہ ہے، اور مجھے علم دیا گیا ہے کہ میں اس کے اطاعت گزاروں میں شامل رہوں۔ پھر قوم نے ان کی تکذیب کی تو ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو کشتی میں نجات دے دی اور انہیں زمین کا وارث بنا دیا اور اپنی آیات کی تکذیب کرنے والوں کو ڈبو دیا۔ تو اب دیکھیے کہ جن کو ڈرایا جاتا ہے ان کے نہ ماننے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے مختلف رسول ان کی قوموں کی طرف بھیجے اور وہ ان کے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے، لیکن وہ لوگ پہلے کے انکار کرنے کی بنا پر ان کی تصدیق نہ کر سکے، اور ہم اسی طرح ظالموں کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ پھر ہم نے ان رسولوں کے بعد فرعون اور اس کی جماعت کی طرف موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، تو ان لوگوں نے اس کا بھی انکار کر دیا اور وہ سب بھی مجرم لوگ تھے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ہماری طرف سے حق لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو معاذ اللہ کھلا ہوا جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم لوگ حق کے آنے کے بعد اسے جادو کہہ رہے ہو؟ کیا یہ تمہارے نزدیک جادو ہے؟ جبکہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ یہ پیغام اس لیے لائیں کہ ہمیں اپنے باپ دادا کے راستے سے منحرف کر دیں اور آپ دونوں کو زمین میں حکومت و اقتدار مل جائے، اور ہم ہرگز آپ کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ اور فرعون نے کہا کہ تم تمام ہوشیار ماہر جادوگروں کو بلا کر میرے پاس حاضر کرو۔ پھر جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جو کچھ پھینکنا چاہتے ہو پھینکو۔ پھر جب ان لوگوں نے رسیوں کو ڈال دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو کچھ تم لے آئے ہو یہ جادو ہے، اور اللہ اس کو بیکار کر دے گا کہ وہ مفسدین کے عمل کو درست نہیں ہونے دیتا ہے اور اپنے کلمات کے ذریعے حق کو ثابت کر دیتا ہے، چاہے مجرمین کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ پھر بھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے مگر ان کی قوم کی ایک نسل، اور وہ بھی فرعون اور اس کی جماعت کے خوف کے ساتھ کہ کہیں وہ کسی آزمائش میں مبتلا نہ کر دے، کہ فرعون بہت اونچا ہے اور وہ اسراف و زیادتی کرنے والا بھی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم واقعاً اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو، اگر واقعاً اس کے اطاعت گزار بندے ہو۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ بے شک ہم نے خدا پر بھروسہ کیا ہے، خدایا ہمیں ظالموں کے فتنوں اور آزمائشوں کا مرکز نہ قرار دینا، اور اپنی رحمت کے ذریعے کافر قوم کے شر سے محفوظ رکھنا۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کی طرف وحی کی کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر بناؤ اور اپنے گھروں کو قبلہ قرار دو اور نماز قائم کرو اور مومنین کو بشارت دے دو۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار تو نے فرعون اور ان کے ساتھیوں کو زندگانی دنیا میں اموال عطا کیے ہیں، خدایا یہ تیرے راستے سے بہکائیں گے، خدایا ان کے اموال کو برباد کر دے، ان کے دلوں پر سختی نازل فرما، یہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں گے جب تک اپنی آنکھوں سے دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ پروردگار نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، تو اب اپنے راستے پر قائم رہنا اور جاہلوں کے راستے کا اتباع نہ کرنا،
اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار کرا دیا تو فرعون اور اس کے لشکر نے از راہ ظلم متعدی ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب غرقابی نے اسے پکڑ لیا تو اس نے آواز دی کہ میں اس خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان لے آیا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں اطاعت گزاروں میں سے ہوں۔ تو آواز آئی کہ اب جب کہ تو پہلے نافرمانی کر چکا ہے اور تیرا شمار مفسدوں میں ہو چکا ہے، خیر آج ہم تیرے بدن کو بچا لیتے ہیں تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے، اگرچہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہی رہتے ہیں۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو بہترین منزل عطا کی ہے اور انہیں پاکیزہ رزق عطا کیا ہے، تو ان لوگوں نے آپس میں اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس توریت آ گئی۔ تو اب خدا ان کے درمیان روز قیامت ان کے اختلافات کا فیصلہ کر دے گا۔ اب اگر تم کو اس میں شک ہے جو ہم نے نازل کیا ہے تو ان لوگوں سے پوچھو جو اس کے پہلے کتاب توریت و انجیل پڑھتے رہے ہیں، یقیناً تمہارے پروردگار کی طرف سے حق آ چکا ہے، تو اب تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو اور ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے آیات الہیہ کی تکذیب کی ہے، کہ اس قدر خسارے والوں میں شامل ہو جاؤ گے کہ اس طرح خسارے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ بے شک جن لوگوں پر کلمہ عذاب الہی ثابت ہو چکا ہے وہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں، چاہے ان کے پاس تمام نشانیاں کو نہ آ جائیں، جب تک اپنے عذاب کو نہ دیکھ لیں گے۔ بس کوئی بستی ایسی کیوں نہیں ہے جو ایمان لے آئے اور اس کا ایمان اسے فائدہ پہنچائے، علاوہ قوم یونس علیہ السلام کے، کہ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے زندگانی دنیا میں رسوائی کا عذاب دفع کر دیا اور انہیں ایک مدت تک چین سے رہنے دیا، اور اگر خدا چاہتا تو وہ زمین پر رہنے والے سب ایمان لے آتے، تو کیا آپ لوگوں پر جبر کریں گے کہ سب مومن بن جائیں؟ اور کسی نفس کے امکان میں نہیں ہے کہ بغیر اجازت و توفیق پروردگار کے ایمان لے آئے، اور وہ ان لوگوں پر خیاباست کو لازم قرار دے دیتا ہے جو عقل استعمال نہیں کرتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ذرا آسمان و زمین میں غور و فکر کرو اور یاد رکھیے کہ جو ایمان لانے والے نہیں ہیں ان کے حق میں نشانیاں اور ڈراوے کچھ کام آنے والے نہیں ہیں۔ اب کیا یہ لوگ انہیں برے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے والوں پر گزر چکے ہیں؟ تو کہہ دیجئے کہ پھر انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ اس کے بعد ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں، اور یہ ہمارے اوپر ایک حق ہے کہ ہم صاحبان ایمان کو نجات دلائیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگوں کو میرے دین میں شک ہے تو میں ان کی پرستش نہیں کر سکتا جنہیں تم لوگ خدا کو چھوڑ کر پوج رہے ہو، میں تو صرف اس خدا کی عبادت کرتا ہوں جو تم سب کو موت دینے والا ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں صاحبان ایمان میں شامل رہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ بالکل دین کی طرف رکھیں، باطل سے الگ رہیں، اور ہرگز مشرکین کی جماعت میں شمار نہ ہو، اور خدا کے علاوہ کسی ایسے کو آواز نہ دیں جو نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان، ورنہ ایسا کریں گے تو آپ کا شمار بھی ظالمین میں ہو جائے گا۔ اور اگر خدا نقصان پہنچانا چاہے تو اس کے علاوہ کوئی پہنچانے والا نہیں ہے، بچانے والا بھی نہیں ہے، اور اگر وہ بھلائی کا ارادہ کر لے تو اس کے فضل کا کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں بھلائی عطا کرتا ہے، وہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو ہدایت حاصل کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اور جو گمراہ ہو جائے گا اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا، اور میں تمہارا دگاوا نہیں ہوں، ذمہ دار بھی نہیں ہوں۔ اور آپ صرف اس بات کا اتباع کریں جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور صبر کرتے رہیں یہاں تک کہ خدا کوئی فیصلہ کر دے، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہاں پر سورہ ختم ہوا، سورہ ہود، اور اب شروع ہو رہا ہے، یعنی سورہ ہود شروع ہو رہا ہے اور سورہ یونس علیہ السلام ختم ہو گیا۔ سورہ ہود علیہ السلام قرآن مجید کا 11واں سورہ ہے اور اس کی 123 آیات ہیں۔
اس ربع میں جو آیات ہیں ان کا ترجمہ میں پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بنام خدا رحمان الرحیم۔ الف لام را، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں محکم بنائی گئی ہیں اور ایک صاحب علم و حکمت کی طرف سے تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، میں اسی کی طرف سے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں، اور اپنے رب سے استغفار کرو، پھر اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، وہ تم کو مقررہ مدت میں بہترین فائدہ عطا کرے گا اور صاحب فضل کو اسی کے فضل کا حق دے گا۔ اور میں تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب سے خوف زدہ ہوں، تم سب کی بازگشت تو خدا ہی کی طرف ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ یہ لوگ اپنے سینوں کو دہرائے لے رہے ہیں کہ اس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ جائیں، تو آگاہ رہیں کہ یہ جب اپنے کپڑوں کو خوب لپیٹ لیتے ہیں تو اس وقت بھی وہ ان کے ظاہر و باطن دونوں کو جانتا ہے کہ وہ تمام سینوں کے رازوں کا جاننے والا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔